میرے بھائی آخری ایک دو سوالوں میں سے ایک سوال یہ ہے، فطرانے کا حقدار کون ہے؟ کیا جن کو زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں ان کو فطرانہ بھی ادا کر سکتے ہیں؟ جمہور علماء کرام کا موقف یہ ہے کہ جو زکوٰۃ کا حقدار ہے وہ فطرانے کا بھی حقدار ہے۔ اور زکوٰۃ کے حقدار کتنے لوگ ہیں جی؟ کتنے لوگ ہیں میرے بھائی؟ کیا ہوا؟ 8 طرح کے لوگ ہیں، فقیر، مسکین، مسافر، جہاد میں زکوٰۃ جمع کرنے والے، جن کے دل جتنا مقصود ہوں، جس کے اوپر قرضہ ہو، وغیرہ وغیرہ۔ تو کچھ جمہور علماء کرام کہتے ہیں جو زکوٰۃ کا حقدار ہے وہ فطرانے کا بھی حقدار ہے۔ یہ موقف جمہور علماء کرام کا ہے، لیکن امام مالک کے ماننے والوں کا یہ موقف ہے کہ زکوٰۃ کا حقدار فقیر اور مسکین ہے، باقی کوئی اور نہیں ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں حدیث کے اوپر غور کر لیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا فطرانہ اس لیے ہے کہ مسکین کے کھانے کا بندوبست ہو جائے۔ کس کے کھانے کا؟ آپ نے یہ نہیں کہا مجاہد کے کھانے کا، آپ نے یہ نہیں کہا کہ جس کے اوپر قرض ہے اس کے کھانے کا بندوبست ہو جائے۔ مسکین، اگر جس کے اوپر قرضہ ہے وہ مسکین ہے تو اس کو بھی آپ دے سکتے ہیں۔ جہاد کرنے والا جو ہے اگر وہ فقیر ہے تو اس کو بھی آپ دے سکتے ہیں۔ مسجد کا مولوی اگر مسکین ہے تو آپ دے سکتے ہیں، اس وجہ سے نہیں دے سکتے کہ مولوی ہے۔ یہ موقف کن کا ہے؟ امام مالک کے ماننے والوں کا، اور یہی موقف جو ہے میرے بھائیوں حدیث کے مطابق لگتا ہے۔ اسی لیے ابن تیمیہ رحمہ اللہ ایک بڑے عالم دین ہیں، وہ زیادہ تر نسبت ان کی فقہ حنبلی کی طرف ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ انہوں نے حدیث کو دیکھ کر اپنے مسلک کو چھوڑ دیا اور امام مالک کے موقف کو اختیار کر لیا کہ یہ حدیث کے مطابق ہے۔ اس لیے درست بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ فقیروں اور مسکینوں تک فطرانے کو محدود رکھا جائے۔